تو یہ ٹیبل ویکیپیڈیا سے میں نے لیا ہے. یہ بڑا مزیدار طریقے سے دونوں سمیٹیو اور فارمیٹیو اسیسمنٹس کو کمپیئر کرتا ہے. کن بیسس پہ کمپیئر کرتا ہے؟ ٹائم، کتنا ٹائم لگتا ہے، کب کی جاتی ہے اسیسمنٹ، گول کیا ہے، فیڈ بیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، فریم آف ریفرنس کیا ہے. سمیٹیو اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایٹ دی اینڈ آف لرننگ ایکٹیویٹی، اور وہ اینڈ آف لرننگ ایکٹیویٹی بعض دفعہ اتنی دیر کے بعد ہوتی ہے، 4 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، کہ اس وقت تک آپ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. کریکٹیو میجرز اب آپ نہیں لے سکتے. جبکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں ڈیورنگ اے لیکچر، لمحہ بائی لمحہ، انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے تو سیکنڈ بائی سیکنڈ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے پرفارمنس، اور اس کو فیڈ بیک جا رہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ غلط یا صحیح، اس کو فیڈ بیک جاری ہوتی ہے کہ دیکھو اس طرح سے بھی سوچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. اس کا ہم بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے کہ انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن میں یہ کیسے کام چلتا ہے. میری گرینڈ مدر کس طرح سے کرتی تھی، میری وائف کیسے کرتی تھی گیراج اسکول میں. گول کیا ہوتا ہے کہ ایک فائنل ڈیسیژن ہم نے بنانا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ میں کہ کتنے لوگ پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے، کتنے کو اے ملا، کتنے کو بی ملا. فائنل ڈیسیژن، فائنل ججمنٹ کرنی ہوتی ہے. ہم نے جو چھوٹا کسی ورکشاپ میں کام کر رہا ہوتا ہے، یا بہت سارے چھوٹے کسی ورکشاپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ماسٹر جو ہے وہ فائنل ججمنٹ کبھی نہیں کرتا، وہ ان کو مزید سکھاتا رہتا ہے. اس کو فائنل ججمنٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس نے تو گاڑیاں ٹھیک کر کے دینی ہے، اور اگر گاڑیاں ٹھیک نہیں کرے گا اور وہ ان تمام ورکرز کو کیٹیگری وائز کہ اس کا اے ہے، اس کا بی ہے، اس کا سی ہے، اور آ کے جب کوئی گاڑی والا آئے گا اس کے پاس کہے گا کہ جی میں اے والے کو آپ کی گاڑی ٹھیک، وہ کہے گا خدا کے لیے یار مجھے اے والا نہیں چاہیے، مجھے گاڑی ٹھیک کر دو، مجھے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. فارمیٹیو اسیسمنٹ کا کیا گول ہوتا ہے؟ بڑی مزے کی بات، ٹو امپروو لرننگ، ناٹ ٹو گریڈ اسٹوڈنٹس، not to give final judgment, not to kill their motivation by giving them a C، جو ہماری اسکول میں ہو رہا تھا میرے جوائن کرنے سے پہلے، ابھی بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے. امپروو لرننگ، اور لرننگ امپروو ناظرین آپ گریڈس کے لیے نہیں کرتے. لرننگ امپروو کرنا ایک بڑا انجوائبل، لرننگ ہی بذات خود، امپروو کرنا تو بات کی بات ہے، بذات خود ایک بڑا انجوائبل پروسیس. اس میں فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ایڈونچر بھی ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، کوآپریشن بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کہانیوں میں کسی شہزادی کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک جن نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک کھائی ہے اور پہاڑ کے اوپر آپ نے چڑھنا ہے. سسپینس کیا ہوتی ہے؟ ایک سسپینسفل فلم جو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں لرننگ کے اندر ہوتی ہیں. فیڈ بیک، سمیٹیو اسیسمنٹ میں فائنل ججمنٹ آ جاتا ہے. میٹرک میں اس کے اتنے مارکس ہیں، یہ تو کالج میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کو جی بٹھائیں کسی کام پہ بٹھا دیں، یہ اس قابل نہیں ہے کالج میں داخل ہونے کے. فائنل ججمنٹ. اب وہ غریب باپ جس نے 10 جماعتوں تک اپنے بچے کی تعلیم کے پیسے پتہ نہیں کہاں سے نکالے تھے، اس کو ایک فائنل سرٹیفکیٹ اور گریڈ پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ کا میٹرک میں بچے کی 3rd ڈویژن ہے. کالج میں داخلے کا تو نہ سوچیں، کسی جگہ درزی کی دکان پہ بٹھا دیں، کوئی لڑکی ہے تو اسے کسی میک اپ کی دکان پہ بٹھا دیں. اب ان کا پڑھائی لکھائی کا حساب کتاب ختم ہو گیا. اور فارمیٹیو اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ تو روز مرہ کی ہوتی ہے، روز اس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. کبھی وہ نا امید نہیں ہوتی. فارمیٹیو اسیسمنٹ میں کبھی ٹیچر کو بھی نا امیدی نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹ کو بھی نا امیدی نہیں ہوتی. لرننگ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اسیسمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے.
سمیٹیو اسیسمنٹ میں ہم گریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. میرے اسکول میں ایک ٹیچر اپنا گریڈ لے کر آئے, فائنل گریڈ کلاس کا, 70% اسٹوڈنٹ فیل تھے. میں نے کہا یہ 70 اسٹوڈنٹ فیل ہو رہے ہیں, آپ نے فیل کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیل کیے ہیں یا وہ خود فیل ہوئے ہیں. فائنل ججمنٹ, وہ تو خود فیل ہوئے ہیں, کام نہیں کرتے جی. میں نے کہا کتنے کوئزز آپ نے لیے تھے اس امتحان سے پہلے؟ کوئی کوئز نہیں لیا. کلاس میں نے جا کے ان کی دیکھا کیا کوئی کوشچن آنسرنگ ہو رہی ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا فارمیٹیو بنایا جا سکے. کوئی کوشچن آنسرنگ نہیں ہو رہی. بس سال کے آخر میں ہم اپنا ورڈکٹ سنا دیں گے کہ یہ اس قابل نہیں ہے, ان کو یونیورسٹی سے نکل. ایک بہت بڑی وجہ 70% ڈراپ آؤٹ کی. تو ناظرین, ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے, سمیٹیو اور فارمیٹیو اسیسمنٹ, اس لیے کہ ان کا پیڈاگوجی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. میں نے کچھ ریفارمز کرنے کی کوشش کی ہیں اپنے ڈین بننے کے بعد. ایک سبجیکٹ ہمارا تھا الگورتھم ڈیزائن کا, اس میں 70% لوگ فیل ہوا کرتے تھے, اور جو ریپیٹرز کا سیکشن بن رہا ہے سمر اسکول میں, 4 سیکشن بنے 50-50 اسٹوڈنٹس کے. یہ سب فیل شدہ اسٹوڈنٹس کٹھے ہو کے آئے ہیں ہمارے پاس. تھوک کے حساب سے ہم نے ان کو فیل کیا اور ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ الگورتھم ڈیزائن نہیں کر سکتے. میں نے ٹیچر سے یہ کہا ہے کہ اب آپ یہ سمیٹیو اسیسمنٹ والی بات نہیں چلے گی. آپ نے لیکچر نہیں دینا, آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دینے, اور ان گروپس میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ وہ گروپس جو پرابلم آپ نے آج ان کو دیا ہے کرنے کے لیے, وہ خود سے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں, خود سے سالو کرنے کی کوشش کریں, اس میں ان کی مدد کریں. بلیک بورڈ پہ جا کے کھڑے مت ہو جائیں. اور اسٹوڈنٹ سے جا کے یہ کہا ہے کہ یار تم تھوڑا سا اپنا دماغ کھول لو, کاپیاں بند کر دو کہ کلاس روم میں ٹیچر لیکچر دے رہا ہے اور آپ لکھتے جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے جیسے آپ کے لکھنے سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اور ٹیچر کو یہ احساس ہو رہا ہے کتنے اوبیڈینٹ بچے ہیں, کتنی جلدی جلدی لکھ رہے ہیں میری عالمانہ باتوں کو. سب کچھ بند, ڈسکشن کرو, ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاؤ, کلاس میں گھومنا شروع کر دو. سوچنے کے لیے انسان ایک کرسی پر اس کو باندھ کے بٹھایا نہیں جا سکتا. کہنے لگے ہم میوزک چلا لیں. میں نے کہا ایسا میوزک ضرور چلا لو جو آپ کے دماغ کو سوچنے کی قابلیت کو سٹیمولیٹ کرتا ہو. کہنے لگے کہ اگر ہم چلنا پھرنا شروع ہو جائیں گے تو ڈسپلن خراب ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے ڈسپلن نہیں چاہیے, مجھے کلاس میں لرننگ چاہیے, مجھے کلاس روم میں انجوائمنٹ چاہیے, مجھے کلاس روم میں ایکسائٹمنٹ چاہیے, اور مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کلاس روم کے دوران آپ کی کتنی لرننگ ہوئی. فارمیٹیو اسیسمنٹ. اور پھر ہم اپنا کلاس روم رسپانس سسٹم, جس کا میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں, وہ ہم 1 دفعہ یا 2 دفعہ استعمال کریں گے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ آج کلاس روم کے درمیان میں کیا صورتحال تھی. پھر اسٹوڈنٹس کو ڈسکس کرنے کی اجازت دے دیں گے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں بچوں سے بولنا نہیں ہے, کلاس میں بولنا نہیں ہے, ڈسپلن, خاموش ہو کے بیٹھو. خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا بھائی. خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو وہ ڈسکس کیسے کریں گے, وہ کولیبریٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے ڈسکس کرنا ہے, آپ نے آرگیومنٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر فائٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹس کرنے ہیں. لرننگ کا یہی پروسیس ہوتا ہے. ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتا رہے مستقل, کہ یہ بچہ کیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے, یہ بچہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے اور کیوں پھنسا ہوا ہے. میں کسی طرح سے اس کو اس پھنسنے سے نکال دوں. اگر میں نہیں نکالوں گا تو آگے والی ساری کلاسوں میں وہ پرفارم نہیں کر سکے گا. سمیٹیو اسیسمنٹ ہو جائے گی. سیدھی سادی سی بات ہے, ٹویوٹا کرولا کی فیکٹری سے سبق حاصل کر لیں. گیراج کے اندر ماسٹر جی کس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, ان سے سبق حاصل کر لیں.
میری گرینڈ مدر کے اسکول سے سبق حاصل کر لیں، اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لیکچر دینا بند کر دیں۔ یہیں پہ ناظرین اس ماڈیول کو ختم کرتے ہیں۔ اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔